یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں تھے۔ کلوا من رزق ربکم، تم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور بہت ہی رحم کرنے والا اور بخشنے والا پروردگار یا رب ہے۔ فاعرضوا، پس تو انہوں نے منہ موڑ لیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، وبدلناہم بجنتین، اور ان دو باغوں کے بدلے دو باغ ان کو عطا کیے، ذواتی اکل خمط واثل، جو بد مزہ تھے، اور یعنی بد مزے والے خواب، اور اس میں کچھ جھاڑ پونچھ تھی، وشیء من صدر قلیل، یعنی کچھ جھاڑ تھی، کچھ جھاڑیاں تھیں، اور کیا تھی؟ بد مزے جو میوے کے پھل باغات تھے، وشیء من صدر قلیل، اور تھوڑی سی بیریاں بھی تھیں، بیری کے کچھ درخت بھی تھے اس میں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں سزا دی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم صرف کفر کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں، ناشکری کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اب یہ قوم سبا کا اللہ نے ذکر کیا۔ قوم سبا کون سی تھی؟ ایک قوم تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان بس رہی تھی، اور انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے پانی کے فلو کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی، جسے کہتے ہیں نا، برکت دی ان کے باغوں میں، اور چونکہ پانی ان کے کنٹرول میں تھا ان اے سینس کہ وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تھے، بڑا زرخیز ان کا علاقہ تھا، تو اس میں بہت سے پھل تھے اور بڑے بڑے باغ تھے ان کے پاس، اور اس میں سے انہوں نے اپنے لیے نہریں نکالی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جب ناشکری کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انعامات کو انہوں نے ٹھکرانا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار سیلاب بھیجا کہ جو ان کا ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جب وہ ڈیم ٹوٹا تو اس سے کیا ہوا؟ ان کا ساری جو انہوں نے فصلیں وغیرہ اور جو انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھیں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور ان کے باغ جو تھے، بڑے بڑے دو باغ تھے ان کے، وہ سب بالکل ضائع ہو گئے، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب ظاہر سیلاب چلا گیا تو تھوڑے سے جو درخت باقی بچے یا پھر بعد میں اگے وہ ایسے ہی تھے کہ وہ جو کچھ جھاڑیاں تھیں، اور اگر ان پہ کوئی پھل بھی تھا تو ایسا کوئی میٹھا پھل نہیں تھا اس میں، بد مزے جو یعنی جو بغیر لذت والا جو ہوتا ہے پھل، اس طرح کے باغات تھے، اس طریقے سے کچھ بیری کے درخت رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیاں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اندر یعنی آمد و رفت ان کے لیے مقرر کر دی۔ سیروا فیہا لیالی و ایامن، تم ان میں چلو پھرو راتوں اور دنوں کو، آمنین، امن کے ساتھ۔ فقالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو افسانے بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ ان کی جو شام تک کا جو علاقہ تھا، ان کے علاقے اور شام کا جو علاقہ ہے جس کو لیونٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں لیونٹ کہا جاتا تھا، فلسطین اور یہ سیریا کا علاقہ، ان کے درمیان بہت سی بستیاں آباد تھیں، اور جس کی وجہ سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا تھا، لوگ ٹریول کرتے تھے تو آرام سے ٹریول کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بستیاں بہت قریب قریب ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے تاکہ جب ہم سفر کریں تو ہمیں مزہ بھی آئے، ہمیں لذت محسوس ہو، ہمیں فائدے ہوں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اس طریقے سے، یعنی حالانکہ قریب قریب بستیوں ہونے کا ان کو فائدہ تھا، لیکن وہ بس چونکہ عادی ہو گئے تھے، انسان کو جو نعمت ملتی ہے انسان اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے بعد میں اس طریقے سے وہ پھیل گئے کہ بالکل کوئی کدھر چلا گیا، کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا، کوئی کس علاقے میں، یہ سب اسکیٹرڈ ہو گئے، ان کی قوم ختم ہو گئی بالکل۔ انہوں نے جا کے مختلف علاقوں میں پناہ لی، کچھ ویسے ہی مر گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ان کو بکھیر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے اس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، مگر إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر ہم معلوم کر لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں جو ایمان رکھتا ہے آخرت پہ، ممن هو منها فی شک، اس سے جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پکارو ان لوگوں کو تم اللہ کے سوا جن کو معبود گمان کرتے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا ان کے بنانے کے وقت مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور نہیں فائدہ دیتی سفارش اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس الا لمن اذن لہ، مگر جس کی اللہ تعالیٰ خود اجازت دے دیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے. قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو وہ خود ہی کہتے ہیں حق کہا، جو بھی کہا. وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند مرتبے والا اور اسی طریقے سے بزرگی والا ہے، بہت بڑا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرشتوں کی مثال دی. فرشتوں پر جب وحی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، تو فرشتے کیا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جب وحی نازل ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور پھڑپھڑاتے ہیں اپنے پروں کو نا، اور پھڑپھڑانے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ پھر ایسی آواز نکلتی ہے ان سے جیسے زنجیر زمین سے رگڑی جا رہی ہو، تو اس طرح کی آواز اس طرح کی وہاں سے نکلتی ہے. اور پھر جو وحی ہوتی ہے اس کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کی اس رعب سے اور ہیبت سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرنے لگے. اور اس کے بعد پھر اچانک جب ان کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا کہا. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جو بھی کہا اللہ نے وہ سچ کہا. سبحان اللہ، اللہ کی بہت بڑی بات ہے وحی. قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ پوچھئے، آپ بتا دی، آپ ان سے آپ فرمائیں تمہیں کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے. قل اللہ، وہ کہیں گے اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم یا تم ہی یقیناً ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی پر ہو، یعنی یا ہم گمراہی پر ہیں یا تم سچے ہو، یعنی یا تم صحیح ہو یا ہم غلط ہیں یا الٹا ہے. ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے یا کوئی غلط ہے. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ فرما دیں اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے اس گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے تمہارے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ فرما دیں ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا رب. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ، آپ فرما دیں مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے. بِهِ شُرَكَاءَ، اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اسے کسی کی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا اور نہیں وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا الا کافۃ للناس، مگر تمام انسانوں کے لیے. بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا، قیامت کب آئے گی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لکم میعاد یوم، آپ فرما دے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن معین ہے. لا تستأخرون عنہ ساعۃ، اس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو. ولا تستقدمون، اور نہ اس سے آگے بڑھا سکتے ہو. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ہرگز نہیں. ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی. ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ان کو اس وقت دیکھ لیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یرجع بعضهم الى بعض القول، وہ رد کرے گا ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کی باتوں کو رد کر رہے ہوں گے، اختلاف کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے اللہ کے سامنے. یقول الذین استضعفوا، کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کے لیے، للذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے. آج تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ کمزور لوگوں کو کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی. بل کنتم مجرمین، اصل بات یہ ہے تم ہی مجرم تھے، یعنی ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا. ہاں ہم نے تمہارے سامنے آفر کی تھی، تم نے اس کو قبول کر لیا. ہم نے تم پر جبر نہیں کیا تھا، تم نے اس کو خود قبول کیا تھا. وقال الذین استضعفوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کمزور کیے گئے، یعنی کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہا جنہوں نے، یہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری دن راتوں کی چالوں نے ہمیں یہاں پہ لایا.
یعنی ہم آج تمہاری دن رات کی جو چالیں تم چلتے تھے اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج موجود ہیں. استأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے، وجعلنا الاغلال، اور ہم ان کو توق ڈالیں گے، فی اعناق الذین کفروا، ان کے گردنوں میں. کن لوگوں کے گردنوں میں؟ جنہوں نے کفر کیا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ وہی سزا پائیں گے جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ کرتے تھے اس کی وہ سزا پا لیں گے. وما ارسلنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک ہم جو تم بھیج کر دیے گئے ہو اس کے ساتھ انکار یا اس کا کفر کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ کر ہیں، یعنی ہمارے پاس تو مال و اولاد بہت زیادہ ہے تم سے. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. قل ان ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب وسیع فرماتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے یا وسیع فرماتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے جو تمہیں درجے میں ہمارے نزدیک کر لیں، نہیں ہے تمہارے مال اور اولاد ایسے کہ وہ درجے میں تمہیں ہم سے قریب کر لیں. الا من آمن، مگر جو ایمان لے کے آیا، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف، پس ایسے شخص کے لیے، پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے دگنی جزا ہے، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، وهم فی الغرفات آمنون، اور وہ محلات میں ہوں گے امن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال اور اولاد یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے. اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ واحد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ان کو ہرانے میں. اولئک فی العذاب محضرون، یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق، آپ فرما دیجئے میرا رب وسیع فرماتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شیء، اور جو تم بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، فہو یخلفہ، تو وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، جمیعا، سب کے سب کو. ثم یقول للملائکۃ، پھر وہ کہے گا فرشتوں کو، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ قالوا سبحان، کیونکہ فرشتوں کی بھی آپ پتہ عبادت کرتے تھے. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے اللہ، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز ہے ان کے سوا. بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ایمان لاتے تھے. یعنی اللہ وہ ہمیں نہیں مانتے تھے بلکہ جنوں کو مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جنات نے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، یعنی نہ کوئی فائدے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، تم چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، یرید ان یصدکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں روکے، عما کان یعبد آباؤکم، اس سے جو تمہارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے. قالوا ما هذا الا افک مفترا، وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، ان هذا الا سحر مبین، یہ تو واضح ایک جادو ہے. یعنی یا تو وہ کہتے تھے یہ بھڑا ہوا جھوٹ ہے، یا وہ کہتے تھے جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونها، اور ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی کہ وہ نہیں پڑھتے، کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں. وما آتیناہم من کتب، اور نہیں ہم نے ان کو دی کتابیں، یدرسونها، جس کو وہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں ہم نے ان کی طرف بھیجا آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. تو مشرکین کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا کافی دیر بعد. اگرچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک لمبا عرصہ تھا جس میں کوئی نبی نہیں آیا. خاص طور پہ جو جزیرہ عرب میں لوگ رہنے والے تھے ان تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، جبکہ عیسائی اور یہودی ان تک ظاہر ہے ان کے انبیاء کی دعوت پہنچتی رہی ان کے علماء کے ذریعے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ،
اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، یعنی جو ہم نے ان کو دیا تھا اس کے 10ویں حصے پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل انما اعظکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر، وفرادا یا ایک ایک کھڑے، ایک ایک ہو کے، یا اکیلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا دو دو ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا جو ساتھی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنون نہیں ہے، یعنی وہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے ذہنی۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو صرف سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، جو بھی میں تم سے مانگتا ہوں کوئی اجر، فهو لکم، وہ تمہارے لیے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ، یعنی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں اس کا بینیفٹ تمہیں ہی ہوتا ہے، میرا جو بینیفٹ ہے، مجھے ریوارڈ کیا ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر چیز کا گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب، يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، وہ اوپر سے حق اتارتا ہے، اللہ علام الغیوب، اور سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آ گیا، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور نہ پیدا کرے گا باطل کچھ بھی اور نہ وہ لٹائے گا کچھ بھی۔ قل ان ضللت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوا، فانما اضل علی نفسی، تو یقیناً میں اپنے نقصان کو گمراہ ہوا ہوں، یعنی اس کے گمراہ ہونے کا نقصان مجھے خود اپنی ذات کو ہوگا۔ وان اہتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس کی وجہ سے ہے کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، میرے رب نے جو میری طرف وحی کی ہے اس کی وجہ سے میں ہدایت پر ہوں۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ ولو تری اذ فزعوا، اور کاش تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے، فلا فوت واخذوا من مکان قریب، تو بھاگ کر نہ بچ سکیں گے اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وقالوا آمنا به، اور وہ کہیں گے ہم اس نبی پر ایمان لے آئے۔ وأنى لهم التناوش من مکان بعید، اور کہاں ممکن ہے ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کا حاصل کر لینا، یعنی اب تو دنیا سے وہ نکل گئے ہیں، اب آخرت میں آ گئے ہیں، اب ایمان کا فائدہ کیا؟ ایمان تو دنیا کے اندر ان کے لیے آسان تھا، اس وقت وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اب آخرت میں جا کے وہ ایمان کے تقاضے کر رہے ہیں کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔ وقد کفروا به من قبل، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ ویقذفون، اور وہ پھینکتے ہیں، بالغیب من مکان بعید، بغیر دیکھے دور جگہ سے، یعنی لمبی لمبی چوڑی باتیں پھینکتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور آڑ کر دی گئی ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو وہ چاہتے تھے، یعنی ایک درمیان میں آڑ آ گئی جس چیز کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ جنت کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی تمنا۔ اب وہ جو ان کی تمنا ہے اس کے درمیان اور ان کے درمیان کیا کر دی گئی؟ ایک آڑ آ گئی۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے ہم نے ان جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا، یعنی جیسے کہ ان سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تردد میں ڈالنے والے، شک میں مبتلا تھے۔ آگے ہے جی سورہ فاطر، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ اجنحۃ، اولی اجنحۃ، وہ فرشتے جو پروں والے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین یا چار چار، یعنی وہ فرشتے جن کے دو پر ہیں، یہ تین ہیں، یہ چار چار ہیں۔ اور ویسے تو اجنحہ جو ہے بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جنرلی فرشتوں کے بارے میں کیونکہ وہ اڑتے بھی ہیں، حدیث میں جیسے کہ آتا ہے اور ہمیں مختلف دلائل سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پہ پر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ پر کیا پرندوں والے پر ہیں، یا اسی طریقے سے کیا وہ بازو ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ذریعے اڑا جا سکتا ہے؟ واللہ اعلم۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پیدائش میں جو وہ چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو رحمت اللہ بند کر دے، فلا مرسل له من بعدہ، تو اس کے بعد اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں، یعنی جس رحمت کو اللہ روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، اور جس کو روک دے وہ تو اس کو کوئی
کھولنے والا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود. فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو. وان یکذبوک، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے باز دھوکے میں ڈال دے اللہ کے بارے میں. کون مراد ہے یہاں پہ؟ شیطان. ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اس کو دشمن سمجھا کرو. انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنم والے بن جائیں. یعنی جو شیطان کا گروہ ہے اس کا مقام جہنم ہے، اور شیطان اس کو جہنم کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، پس کیا جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا. فرآہ حسنا، اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے شخص ہیں، کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے اچھے بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ برائی کرنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اب سب سے بڑا یہ کیوں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے؟ یہ اس لیے آزمائش ہے کیونکہ ایسا شخص کبھی بھی ان کاموں سے توبہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے. اگر وہ ان کو برا سمجھتا ہو تو obviously توبہ بھی کرے گا، اس کو گلٹ ہوگا، اس کو ندامت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے آزمائش بن رہی ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس تمہاری جان جاتی نہ رہے ان پر حسرت کر کے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں جو وہ. واللہ الذی ارسل الریاح، وہ اللہ جس نے بھیجا ہواؤں کو. فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو. فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں. فاحیینا بہ، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. الارض، زمین کو. بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد. کذالک النشور، اسی طریقے سے جی اٹھنا. یعنی سمپل سی اللہ تعالیٰ نے انالوجی دی ہے کہ جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ پانی اتار کے زندہ کر سکتا ہے، تمہیں بھی اس طریقے سے اللہ نے زمین سے زندہ کر دینا. من کان یرید العزۃ، جو کوئی چاہتا ہے عزت. فللہ العزۃ جمیعا، تو تمام تر عزت. الیہ یصعد الکلم، اس کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام. الطیب، ایک پاکیزہ کلام اس کی طرف چڑھتا ہے، یعنی اللہ کی طرف پاکیزہ چیزیں جاتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے عمل کو بھی اللہ بلند کر دیتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی تدبیر ضائع کر دی جائے گی. واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر اللہ تعالیٰ نطفے سے یعنی اللہ نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی تمہارے جوڑے بنا دیے میل فیمیلز میں. وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت. ولا تضع الا بعلمہ، اور وہ نہ جانتی ہے مگر اس کے علم میں ہے، یعنی نہ وہ جو بھی جنتی ہے، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں وہ کوئی چیز ڈلیور کرتی ہے، جنتی ہے، مگر یہ کہ اللہ کے علم میں وہ موجود ہوتا ہے. وما يعمر من معمر، اور نہیں کوئی عمر پاتا کوئی بڑی عمر والا. ولا ينقص من عمره، اور نہ کمی کی جاتی کسی کی عمر سے. الا فی کتاب، مگر کتاب میں موجود ہے. یعنی ہر انسان کی جو زندگی کے تمام پہلو ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، تب سے لے کے اینڈ تک، بڑھاپے تک، جتنے بھی سارے معاملات ہیں، فیزز جو انسان کی لائف میں آتے ہیں، وہ سب کے سب کتاب مبین میں موجود ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دونوں دریا برابر نہیں. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے. سائغ شرابہ، آسان ہے اس کا پینا. وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے. یعنی دو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دریا ہے، ایک میٹھا ہے جس کو پینا آسان ہے اور اس کو پینے سے انسان کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور ایک نمکین کڑوا ہے جس کو آپ پیتے ہیں تو آپ کے لیے، آپ پہلی بات پی نہیں سکتے، اگر پی لے تو اس سے آپ کی پیاس مزید بڑھ جاتی ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی دونوں سے تمہیں گوشت ملتا ہے مچھلی کا. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان میں سے تم زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، موتی کی صورت میں اور اس طریقے سے مرجان کی صورت میں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ،
اور تو اس میں کشتیاں دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور اس طریقے سے داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں، ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، ولو سمعوا اور اگر وہ سن لے مستجابوا لکم تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کرنے کا، ولا ینبئک مثل خبیر اور تجھ کو خبر دینے والے اللہ کی طرح کوئی خبر نہ دے گا۔ جس طریقے سے اللہ تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا، تمہارے سامنے حساب کھول کے رکھ لے گا، اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کوئی ذات تمہیں اس طریقے سے خبر نہیں دے سکتی۔ یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم اللہ کے سامنے محتاج ہو، اللہ کے لیے تم محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے سامنے، واللہ اور اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید وہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے، ان یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، یعنی اللہ کے لیے بہت آسان ہے سب کچھ ختم کر کے دوبارہ کریٹ کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بندہ جو کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اور اگر کوئی بوجھ سے بھاری ہوا ہوگا کہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے، لا يحمل منه شيئا تو اس سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، ولو كان ذا قربى اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انما تنذر الذين يخشون ربهم آپ تو صرف ان کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، واقاموا الصلاة نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا اور جو پاک ہوتا ہے فانما يتزکى لنفسه وہ صرف اپنے لیے پاک صاف ہوتا ہے، والى الله المصير اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ گناہ ہو گئے اور وہ اپنے بوجھ کو اٹھا نہیں سک رہا، اور وہ اگر کسی سے ریکویسٹ کرے گا یار کچھ گناہ میرے تم اپنے اوپر لے لو، تم پر تو رحمتیں ہیں، تم پر تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، تو کچھ تھوڑے سے گناہ میرے لے لو تاکہ میں کیا کروں میرے اوپر سے کوئی بوجھ ہلکا ہو جائے، تو وہ قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں کر سکے گا، اور بے شک وہ انسان کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی قریبی ترین ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، یا انسان کا جو اسپاؤس ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ کوئی بھی اس دن کسی کا ایک ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما يستوي الاعمى والبصير اور نہیں ہے برابر اندھے اور دیکھنے والے، ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور نہ سایہ اور نہ جھلستی ہوئی ہوا، لو جسے کہتے ہیں، یعنی وہ جو گرم ہوا ہوتی ہے جس سے انسان کو یعنی وہ جو انسان کو یعنی گرم کر کے چیزوں کو پگھلا دیتی ہے، نہ وہ اور نہ سایہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، وما يستوي الاحياء ولا الاموات اور نہ زندے اور نہ کبھی مردے برابر ہو سکتے ہیں، ان اللہ يسمع من يشاء اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، وما انت بمسمع من في القبور اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قبروں میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، ان انت الا نذیر بلکہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو یقیناً ان کے اگلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، جاءتهم رسلهم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالزبر وبالکتاب المنیر صحیفوں کے ساتھ بھی آئے اور روشن کتابوں کے ساتھ بھی آئے، ثم اخذت الذین کفروا پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر تو پھر کیسا تھا میرا عذاب، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاخرجنا به ثمرات پھر ہم نے نکالے اس سے پھل، مختلفا الوانها ان کے مختلف رنگ ہیں، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں، جدد کہتے ہیں رستے یا گھاٹیاں ایسی جن کے اگر آپ اوپر سے دیکھیں اگر آپ برڈ ویو سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کے اوپر آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں جدد، تو اللہ کہتے ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ سفید ہے کچھ ریڈ ہے کوئی سرخ ہے، ان کے مختلف رنگ ہیں، وغرابی بسود اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے بھی ہیں، ومن الناس والدواب اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے، والانعام اور اس طریقے سے جو چوپائے ہیں، مختلف الوانہ ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، کذالک اسی طریقے سے، انما یقیناً یخشى اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے اس کے
علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، یعنی علماء ہی ڈرتے ہیں صحیح معنوں میں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ظاہر ہے جس بندے کو اللہ کی ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں، اور یقین کرے جس بندے کا علم بڑھتا رہتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، اسی طریقے سے کائنات کے بارے میں جو زیادہ جاننا شروع ہو جاتا ہے، تو نیچرلی انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان ہمبل ہوتا ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، انسان کا اللہ پر ایمان اور یقین بڑھتا ہے۔ لیکن جس کے نزدیک یہ چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں، جس نے نہ کبھی غور کیا نہ کبھی تدبر کیا، بس ایسے ہی اپنی زندگی کے اندر لگا رہا، تو ایسے شخص کو کبھی وہ خوف اور خشیت نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، پوشیدہ اور ظاہر، یعنی چھپ کر اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہے، یعنی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ پورا پورا دے، اللہ پورا پورا دے ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا کرے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان جتنا ڈیزرو کرتا ہوگا اس سے زیادہ ہی انسان کو دیں گے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے، هو الحق، وہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس آلریڈی موجود ہے کتاب، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا، تو ان کے پاس جو کتابیں تورات انجیل ہے ان کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب موجود ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں جو صحیح رستے پر قائم رہے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وحی کے بارے میں رسپانس تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو انکار کر دیتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں جو صحیح رستے پہ چل جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جو آتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ایکسل کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ مقابلے میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، ان کو ان میں زیور پہنائے جائیں گے، یعنی کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے، من ذہب ولؤلؤا، سونے اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وقالوا الحمدللہ، اور وہ کہیں گے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے دور کر دیا ہمارے غم کو، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، الذی احلنا دار المقامتی، وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی اس نے ہمیں ہمیشہ کا گھر عطا کیا اپنے فضل سے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا یا وہ عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل کے ساتھ، لا یمسنا فیہا نصب، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ تو جنت کے اندر نہ کوئی ایسا کام ہوگا جس سے انسان کو تھکاوٹ ہوگی، اور اسی طریقے سے نہ کوئی ایسا کام ہوگا جس میں انسان کو کوئی مشقت اور تکلیف ہوگی۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ اس میں مر جائیں، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی اس میں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب، کذالک نجزی کل کفور، اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، ہر کفر کرنے والے کو۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ دوزخ کے اندر چلاتے رہیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نیک عمل کریں اس کے برعکس جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ وہ نصیحت پکڑ لیتے اس میں جسے نصیحت پکڑنی ہوتی؟ کیا تمہیں دنیا کے اندر جتنی عمر ملی تھی کیا وہ کافی نہیں تھی؟ اور وہ اتنی واقعی کافی تھی اس شخص کے لیے جس نے واقعی کوئی نہ کوئی اپنے آپ کا فائدہ کرنا ہوتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ایک اور موقع دے دے، ہم واپس جا کے اپنے عمل بدل لیں۔ تو اللہ کہیں گے تمہیں میں نے آلریڈی اتنی عمر دی تھی، اتنی مہلت دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت پکڑنے والے کو نصیحت اس کا فائدہ دے سکتی تھی، لیکن آج تم کیا کرو، اس عذاب کا مزہ چکھو، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو
جاننے والا ہے۔ والذی جعلکم، وہی ذات جس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض، خلائف فی الارض، زمین میں جانشین، فمن کفر فعلیہ کفر، پس جس نے کفر کیا تو اس کی کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے، یعنی اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں بڑھاتا کافر کو ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، الا مقتا، سوائے ناراضگی کے۔ جب انسان کفر کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اس کی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے اس کی ناراضگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ناراضگی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر مگر خسارے کے اندر، نقصان کے اندر۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، آسمانوں کی پیدائش میں ہو سکتا ہے ان کا کوئی حصہ ہو، کوئی کنٹریبیوشن ہو، یا دنیا کے اندر انہیں کوئی چیز پیدا کی ہو۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ من، پس وہ اس کی طرف سے دلیل پر ہوں، بل ان یعد الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے مگر دھوکہ۔ تو ظالموں نے جو باتیں آپ کو ایک دوسرے کو بتائی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ باتیں صحیح ہیں، ہم نے یہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ کہیں وہ ٹل نہ جائے، ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، اگر وہ ٹل جائیں تو انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا، انہ کان حلیما غفورا، بے شک بڑا حلم والا اور بخشنے والی ذات ہے وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ آسمان و زمین کا دیکھیں کس طریقے سے نظام پرفیکٹلی انٹیکٹ ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں تو یہ نظام بالکل درم بھرم ہو جائے گا، پھر اس کے علاوہ کوئی اس کو تھامنے والا نہیں۔ یہ اصل میں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ رسول کے آنے سے پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جائے گا تو سب سے زیادہ گائیڈڈ ہم لوگ ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پس جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو ان میں نفرت کے سوا اور کچھ زیادہ نہیں ہوا، یعنی ان کو صرف نفرت میں ہی زیادہ بڑھے اور انہوں نے نفرت ہی کرنا شروع کی، ہدایت کی طرف وہ نہیں گئے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیء، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور بری چال کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور بری چال کا وبال صرف اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر پہلوں کی سنت کا؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم کبھی بھی اللہ کی سنت کو یعنی تغیر اس میں کوئی نہیں پاؤ گے، اس میں کوئی تحویل نہیں پاؤ گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے۔ وما كان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ کے اسے عاجز کر دے کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک بڑا علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو نہ اس زمین کی پشت کے اوپر کوئی بھی چیز چھوڑے، ایک بھی جاندار کو اس زمین کی پشت پر نہ چھوڑے۔ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن وہ انہیں ایک مدت معین تک ڈھیل دیتا ہے۔ فاذا جاء اجلهم، پس جب آ جائے گا ان کا وقت، فان اللہ کان بعباده بصیرا، پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر انسان کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں سزا دینا شروع کر دے تو زمین کے اوپر ایک بھی جاندار اللہ نہ چھوڑے، لیکن اللہ نے ایک مقررہ مدت رکھی ہوئی ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے اتنی مہلت دینی ہے، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا ظالم ہو، جابر ہو، ظلم کرنے والا ہو، دوسروں کا حق مارنے والا ہو، لیکن جب تک اس کے پاس ٹائم ہے تب تک اس کے پاس مہلت ہے، لیکن جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ آگے سورہ یاسین ہے، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور جو رحم کرنے والی ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، جن کے باپ دادا کی طرف کوئی ڈر نہیں آیا، ڈرانے والی بات نہیں آئی، آپ ان کو ڈرائیں، یعنی مشرکین مکہ کو۔ فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے۔ فہی الی الاذقان، تو پھر وہ تھوڑی تک
وہ تھوڑی تک پہنچیں گے، تھوڑی جو ہوتی ہے انسان کی یہاں تک ایسے توق ہوگا ان کے گردنوں میں. فہم مقمحون، پس ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے گئے ہیں، اٹھا دیے جائیں گے. یعنی جب ان کے گلوں میں توق ہوگا قیامت کے دن تو ان کا سر ظاہرہ اوپر کی طرف ہوگا، وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے ہوں گے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے کر دی ان کے پیچھے ایک دیوار. ومن خلفہم من بین ایدیہم سدا، ان کے آگے ہم نے کر دی ایک دیوار. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی. فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھتے. یعنی وہ ایسے چاروں طرف سے باطل سے گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا. وسواء علیہم، اور برابر ہے ان پر. انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر، آپ تو صرف ان کو ڈراتے ہیں. من اتبع الذکر، جو کتاب نصیحت کی پیروی کرے گا. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہے گا. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور آپ بخشش کا خوشخبری دے دیں، اور آپ خوشخبری دے دیں بخشش کی اور اچھے اجر کی. کن کو؟ اہل ایمان کو. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے ہیں ان کے عمل جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور جو انہوں نے پیچھے آثار چھوڑے ہیں. جو عمل انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں اور جن کے آثار انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کیجیے. اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے پاس اللہ نے رسول بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، تو ہم نے ان کو مضبوط کیا تیسرے رسول کے ساتھ. فقالوا، پس انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں رسول کے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 رسول بھیجے. یعنی کچھ ایسی بستیاں بھی ہیں، اتنے بدبخت لوگ تھے کہ ایک رسول کے گیا، اللہ نے ان کو 2 رسول بھیجے، انہیں دونوں کو جھٹلایا تو اللہ نے 3 رسول بھیجے. بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون عطا کیے تھے. اس کے بعد اس قوم کو اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیجا کہ انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تھا، اور اس نے آ کے دونوں رسولوں کو کیا کی؟ ان کی مضبوط، ان کو تائید کی. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے ایک بشر، انسان. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بولنے والے ہو. قالوا ربنا، انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا اے ہمارے رب. ربنا یعلم، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر واضح طور پہ پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے. یعنی جب سے تم آئے ہو ہم پر مشکلات ہی پڑنا شروع کی، تم منحوس ہو. رسولوں کو کہہ رہے ہیں، 3 رسولوں کو. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، یعنی ول سٹون یو ٹو ڈیتھ. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہم دردناک عذاب، تمہیں ہم سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. یعنی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور تم اس کو نحوست سمجھتے ہو، بلکہ نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. وجاء من اقصى الدینۃ رجل یسعى، اور شہر کے ایک دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے. قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی بات مانو. اتبعوا، تم بات مانو ان کی. من لا يسألكم اجرا، جو تم سے نہیں مانگتے کوئی اجر. وهم مهتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. وما لی لا اعبد الذی، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں. الذی فطرنی، جس سے مجھے پیدا کیا. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف ہی تم لوٹ کر جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں. ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم، اگر مجھے رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کوئی کام نہ آئے گی. شیئا، کچھ بھی. ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. تو اب ہوا یہ کہ یہ 3 رسولوں کو جب جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن ان میں سے کھڑا کیا جو دور کے کنارے سے بستی کے بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو. اور ان کو ساتھ دعوت دی کہ یہ رسول جو ہیں یہ سچے ہیں، سچ پہ چلنے والے، ہدایت یافتہ ہے، تم ان کے پیچھے چلو. اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں عبادت نہ کروں جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے معبود بناؤں گا تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تکلیف آئی یا عذاب آ گیا تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے کون اللہ تعالیٰ سے چھڑا سکے گا. تو انہوں نے کہا، پھر اس نے کہا انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر. فاسمعون، پس تم میری بات سنو. قیل ادخل الجنہ،
تو اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا ہائے کاش میری قوم کو اس بات کا پتہ ہوتا، میری قوم جانتی ہوتی. تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس شخص بیچارے کو جس نے آ کے رسولوں کی تائید کی اور کہا کہ رسولوں کی بات مانو، توحید کا سبق دیا، انہوں نے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور اس نے کہا جنت میں داخل ہوتے اس نے کہا ہائے کاش میری قوم کو اس حقیقت کا پتہ چل جاتا کہ جو میں نے بات کی تھی وہ سچی بات تھی. بما غفر لی ربی، کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے اپنے بہت نوازے گئے لوگوں میں شامل کر دیا، یعنی ایسے لوگ جو بڑے عزت دیے گئے ہیں ان میں شامل کر دیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں آسمان سے اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کی سزا مگر یہ تھی کہ ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا. وَإِذَا هُمْ، پس وہ خامدون بجھ کر رہ گئے. یا حسرتاً علی العباد، ہائے حسرت بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں. انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وان کل لما جمیع، اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا. واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، اور ہم نے اس سے اناج کو نکالا پس وہ اس سے کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات، اور ہم نے اس میں باغات بنائے. من نخیل واعناب، کھجور کے اور انگور کے. وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے. لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں. وما عملتہ ایدیہم، اور اس سے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے. یعنی یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ پھل وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی بنائی ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور ان کی جانوں سے. ومما لا یعلمون، اور اس سے جو وہ نہیں جانتے. ہر چیز کے جوڑے ہیں. اب وہ جوڑے کیسے ہیں؟ کچھ جوڑوں کا ہمیں پتہ ہے، کچھ جوڑوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے. وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں. فإذا هم مظلمون، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے مقررہ رستے پر چلتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ غالب اور اسی طریقے سے علیم جو علم رکھنے والا ہے اس کا نظام ہے مقرر کردہ. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ایک پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے پرانی شاخ کی طرح پتلا سوکھ جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ولللیل سابق النہار، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ سکے. یعنی سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور اسی طریقے سے رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. وکل فی فلک یسبحون، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں. وآیۃ لہم، اور اللہ ان کے لیے نشانی ہے. انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا. فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، جیسے جانور ہو گئے جو سواری والے جانور ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہوگا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے ہو. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ دینا ایک وقت معدد تک، یا معین تک پہلے سے طے شدہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ چاہے تو ان کو تباہ کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے کسی کو، یا اسی طریقے سے ابھی ان کا وقت ہی نہ آیا ہو دنیا سے جانے کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے. وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہے تو اس کو کھلا سکتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی دیکھیں کیسا ان کا رسپانس ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کو خود ہی کھلا سکتا ہے، ہم سے ضرور اللہ نے پیسے نکلوانے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو پکڑ لے گا، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جبکہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکیں گے۔ جب قیامت آئے گی، حدیث میں آتا ہے بہت جلدی آئے گی قیامت، یہاں تک کہ ایک بندہ دودھ دھو رہا ہوگا اپنے جانور کا، تو ابھی دودھ دھونا مکمل نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ ایک بندہ کوئی منہ پہ نوالا ڈال رہا ہوگا، ابھی نوالا منہ میں نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گی، اچانک آئے گی ان کو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ اچانک قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، ان کو کہے گا یہ ہے وہ جو اللہ رحمان کا وعدہ تھا، هذا ما وعد الرحمن، جو رحمان نے وعدہ کیا یہ وہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا، ان كانت الا صيحة واحدة، نہ ہوگی مگر وہ ایک چنگاڑ، ایک دھماکہ ہوگا یا آواز ہوگی، چیخ ہوگی۔ فاذا هم جميع لدينا محضرون، پھر اچانک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی سور جو پھونکا جائے گا وہ ایک دھماکے کی طرح ہوگا، اور جیسے ہی وہ دھماکہ ہوگا تو اس کی مختلف صورتیں پہلے ذکر ہو چکی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج ظلم نہ کیا جائے گا کسی بھی شخص پر کچھ بھی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے تھے پس اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، بے شک آج اہل جنت، جنت والے، فی شغل، ایک شغل میں ہوں گے، فاکہون، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، تختوں پر ہوں گے، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے سب کچھ ہوگا۔ سلام، سلام ہوگا، قولا من رب الرحیم، سلام ان کو کہا جائے گا ان کے رب رحیم کی طرف سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تم میری عبادت کرنا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ھذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگائیں گے ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بولیں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ قیامت کے دن انسان جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے اوپر اعتبار نہیں، اور نہ میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ اس کے زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، سب کا سب اس کے خلاف گواہی دیں گے، کیا کیا انسان برائی کرتا رہا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، ہم مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، اگر اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں ان کی آنکھوں کو مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں جب وہ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر اگر وہ دوڑیں گے رستے میں تو پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے؟ یعنی اگر وہ سبقت کرنے کے لیے دوڑیں گے تو پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پہ مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ نہ چل سکیں گے اور نہ وہ واپس لوٹ سکیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں ہم ختم کر دیں، پھر یہ چل بھی نہیں سکیں گے۔ ہم چاہیں تو ان کے چہرے مسخ کر دیں، ان کے چہروں کو چینج کر دیں، اور پھر یہ واپس یہ چل بھی نہیں سکیں گے اور نہ لوٹ سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اسے پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ افلا يعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر،
اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، نہ اللہ کے رسول کے یہ شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر، یہ تو ایک ذکر، ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور یہ واضح قرآن ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو، ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو ڈرایا جائے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں ان سے ان کے لیے پیدا کیے ہیں، انعامن چوپائے، فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جانور کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، یعنی ہاتھی جیسا جانور ہو گیا، کتنا بڑا جانور، اور کتنی طاقت اور اس کی کتنی قوت ہے، لیکن دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے ایک ہاتھی کو پکڑ کے اپنے کنٹرول میں اس کو جہاں چاہتا لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایون بڑے سے بڑے وائلڈ اینیملز جو ہیں، مثال کے طور پہ شیروں کو دیکھیں کبھی کرتب کے اندر، یہ جو کرتب دکھاتے ہیں لوگ اور وہاں پہ لے کے جاتے ہیں ان کے پاس، تو وہاں پہ جا کے کس طریقے سے وہ شیروں کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹائیگرز کو بھی یوز کرتے ہیں بڑے بڑے، اور کس طریقے سے ایک انسان ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی اور اس طریقے سے جانور دیکھیں بڑے بڑے، انسان اکیلا ہوتا ہے اور یعنی بے شمار جو اسے کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا فلاک ہوتا ہے شیپ کا، جس کو ایک انسان کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ شیپ چاہے مل کے انسان کے خلاف انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کا بگاڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود کس طریقے سے اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ان کے لیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان چپایوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، پس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں، یعنی کچھ پر تم سواری کرتے وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اور بھی بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، یعنی دودھ بھی انسان ان سے پیتا ہے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید وہ مدد کیے جائیں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی بات جو ہے وہ تکلیف میں، غم میں نہ ڈال دے۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناه من نطفة، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ اچانک ہو گیا جھگڑالو، کھلا واضح جھگڑالو ہو گیا، یعنی جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ مثال کیا پیدائش کی، وہ کیا بیان کی، قال من یحیی العظام، اس نے کہا کون ہے جو ہڈیوں کو پیدا کر لے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کون سی ذات اس کو پیدا کر سکتے؟ اللہ کہتے ہیں اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو تم۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اسے وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا، فاذا انتم منہ توقدون، پس اب تم اس آگ کو جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو اور بھی پیدا کر لے؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اور مخلوق کو اس جیسے کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور علم والی ذات ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے حوالے سے، ان یقول لہ، تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، بس اتنی سی بات۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آگے سورہ صافات ہے، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صافات کہتے ہیں صف بنانے والوں کو، صف بنانے والی جماعت کو کہتے ہیں صافات، یعنی بہت زیادہ صف بنانے والے، اور یہاں پہ مراد کون سے ہیں؟ وہ جماعت جو فرشتوں کی جماعت ہے، اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ والصافات صفا، اور قسم ہے صف باندھنے والوں کی جماعت کی، مراد کون ہے؟ فرشتے۔ صفن، جو بہت زبردست صف بناتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی قسم ہے جو بڑی سخت ڈانٹ کرتے ہیں، یعنی مراد فرشتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، یعنی وہ بھی فرشتے مراد ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ ورب المشارق، اور اس طریقے سے مشرقوں کا ان کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے،
یعنی ستاروں کی خوبصورتی سے ہم نے آسمان و دنیا کو خوبصورت بنا دیا. وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا. آپ کبھی جائیں اور کسی اوپن ایریا میں جائیں اور جا کے رات کو کبھی آسمان کو دیکھیں، کتنے خوبصورت ستارے ہیں، اور آپ امیجن کریں گے کہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ملینز اینڈ بلینز، آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دیر از ناٹ، یعنی ایک ناخن جتنی بھی جگہ ایسی نہیں آپ کو آسمان میں نظر آئے گی کہ جہاں پہ کوئی ستارہ نہ ہو. سبحان اللہ. کبھی آپ اس کو کھلی جگہ پہ جا کے دیکھیں جہاں پہ یہ اسموک وغیرہ نہ ہو اور اس چیزوں سے. تو انسان، اللہ کہتے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور یہ اتنے اتنے بڑے سٹارز ہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے، ملینز آف لائٹ ایئرز ہم سے دور ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھرے ہوئے آسمان اس سے، پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوقات اس میں ہیں اور کہاں کہاں پہ ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر شیطان سے محفوظ بھی کر دیا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے یہ شیطان. ويقذفون من كل جانب، ہر طرف سے بھاگنے کو مارے جاتے ہیں. دحورا ولهم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. الا من خطف الخطفة، سوائے اس کے جو اچک کر لے بھاگے. فاتبعه شهاب ثاقب، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے، ایک شعلہ اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، لگتا ہے جو اس کو پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی، جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے پہرے بنائے ہوئے ہیں، پہرے ٹھہرائے ہوئے ہیں. اب کچھ جنات جو ہے وہ آسمانوں پر جاتے ہیں اور کان لگا کے کچھ نہ کچھ بات سن لیتے ہیں وحی کی، اور نیچے پہنچتے پھر وہ بھاگتے ہیں. جیسے ہی وہ سنتے ہیں ایک دم اللہ کی طرف سے ایک شعلہ ان کا پیچھے لگتا ہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شوٹنگ سٹار بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوٹنگ سٹار، آپ دیکھیں کہ ہر دو آپ کو کچھ دیر بعد میں ایک شوٹنگ سٹار نظر آتا ہے. اب کیا یہ وہی ہے؟ واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہی ہو یا ہو سکتا ہے الگ ہو، اس کی حقیقت کا ہمیں نہیں پتہ. بہرحال تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، یعنی وہ شیطان بھاگتا ہے اور بھاگ کے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں جو اس کے دوسرے شیاطین ہیں ان کے تک پہنچ جائے، اور جو اس نے سنا ہے وہ کسی طریقے سے ان تک پہنچا دے. کئی دفعہ وہ رستے کے اندر ہی جل جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ جل جاتا ہے یا اس کو پکڑا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر کسی حالت میں کچھ نہ کچھ وہ اپنے جو ہوتے ہیں، اپنے ساتھی ہوتے ہیں، ان تک وہ بات پہنچا دیتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جھوٹ ملا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو ان کو غیر کی خبریں. فاستفتہم، پس آپ ان سے پوچھیں، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو مخلوق ہم نے پیدا کی وہ زیادہ مشکل ہے. انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو ایک چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، گارے کی مٹی جو چپک جاتی ہے. بل عجبت ویسخرون، کلے جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں. بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ کو ان کی حالت پر تعجب ہے. ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آپ وہ مذاق اڑاتے ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہیں کہ کیسے یہ نادان لوگ ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَا يَذْكُرُونَ، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأُوا آیَةً، جب وہ کوئی نشانی یا معجزہ دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو وہ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. قُلْ نَعَمْ، اے نبی فرما دیجیے ہاں. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس بے شک وہ ایک ڈانٹ ہے، وہ صرف ایک ڈانٹ ہے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس وہ اچانک دیکھنے لگیں گے. بس وہ ان کو ایک ڈانٹ کا انتظار ہے اللہ کی طرف سے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے. الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے. احشروا الذين ظلموا وازواجهم، تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو. وما كانوا يعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان کو اکٹھا کر دیں گے. فہدوہم الی صراط الجحیم، پس تم ان کو جہنم کا رستہ دکھاؤ. وقفوہم، اور ٹھہراؤ ان کو. انہم مسئولون، بے شک وہ ان سے بے شک انہم مسئولون، وہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے آج. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سر جھکائے ہوئے فرما بردار کھڑے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے رخ کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے بے شک تم ہم پر دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی تم ہم پر حملہ کرتے تھے، بڑا زور سے حملہ کرتے تھے، چالیں چلتے تھے ہمیں اور ہمیں گمراہ کرتے تھے. یعنی جو گمراہ ہوئے ہوں گے وہ جنہوں نے گمراہ کیا ان کو کہیں گے. قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا وہ کہیں گے
نہیں بلکہ تم ایمان والے نہ تھے. بھئی تمہارا مسئلہ تھا, تم پہلے ہی چاہتے تھے کہ ہم برائی کو چاہتے تھے, تو ہم نے تو تمہیں بتایا تھا, تم نے ویسے ہی فالو کر لیا. وما كان لنا عليكم من سلطان, اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا, ہم نے کوئی تم پر جبر نہیں کیا. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم خود ہی ایک سرکش اور ایک حد سے بڑی ہوئی قوم تھی. فحق علینا قول ربنا, بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی. انا لذائقون, کہ بے شک اب ہم مزہ چکھنے والے ہیں. کس کا؟ عذاب کا. فاغویناکم, بس ہم نے تمہیں بہکا دیا. انا کنا غاوین, بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون, پس بے شک وہ اس دن عذاب میں برابر کے شریک رہیں گے. إنا كذلك نفعل بالمجرمين, بے شک ہم اسی طریقے سے مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله, بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, يستكبرون, تو وہ تکبر کرتے ہیں. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون, اور وہ کہتے ہیں حیران ہو کر, کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور ایک دیوانے کی خاطر, ایک پاگل آدمی کی خاطر. علیاذ باللہ, نبی کو کہہ رہے نا کہ ایک شاعر اور ایک وہ بندہ جس کا دماغ صحیح نہیں ہے, کیا ہم اس کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. بل جاء بالحق, بلکہ وہ حق کے ساتھ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے. وصدق المرسلین, تصدیق کی رسولوں کی انہوں نے, المرسلین انہوں نے وصدق المرسلین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو حق کے ساتھ آئے اور انہوں نے کیا کی, رسول جو بھیجے گئے تھے ان کی تصدیق بھی کی. انکم لذائق العذاب الالیم, بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اس کے مطابق جو تم عمل کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے بندے خاص کیے ہوئے. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے ایک مقرر معلوم رزق ہے. فواکہ, ان کے لیے میوے ہیں, پھل ہیں. وہم مکرمون, اور وہ اعزاز والے ہوں گے, بہت باعزت ہوں گے. فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. علی سرر متقابلین, تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے. آپ دیکھیں جنت کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے تختے ہوں گے, بڑے بڑے ان کے جسے کہتے ہیں نا وہ ہوں گے, ان کے چیئرز ہوں گی آپ سمجھ لیں, اور پھر مجلسیں ہوں گی, وہاں پہ وہ آپس میں اپنی وائفز کے ساتھ بیٹھیں گے, جس طریقے سے گیدرنگز ہوتی ہیں, اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں سے باتیں کریں گے اور گپے لگائیں گے. یطاف علیہم بکأس من معین, دورہ ہوگا ان کے آگے بہتے ہوئے مشروب کے جام کا, یعنی ان کے سامنے ڈرنکس سرو کیے جائیں گے. یعنی جب وہ مجلس میں بیٹھیں کریں گے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے ینگ خوبصورت بچے ہوں گے, لڑکے ہوں گے جو آ کے کیا کریں گے, ڈرنکس سرو کریں گے. بیضاء, ایسا ڈرنک ہوگا جو سفید رنگ کا ہوگا, بالکل وائٹ. لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگا, بہت ڈیلیشس ہوگا. لا فیہا غول, اس کو پینے سے ان کے سر میں درد نہ ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفور, اور نہ وہ اس سے بہکی بہکی باتیں کریں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو شراب سرو کی جائے گی, ایسی شراب جو وائٹ کلر کی ہوگی, اور وہ ایسی ہوگی کہ اس کو پینے سے, آپ کو پتہ ہے کہ شراب کو جو بھی لوگ پیتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا اس کا ڈرنک لیتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ پیے کرے تو سر میں درد بھی ہوتی ہے ان کے, اور اس طریقے سے ان کو بہکی بہکی, یعنی وہ انسان کے اپنے سینسز بھی کام نہیں کرتے. تو وہ شراب ایسی ہوگی کہ وہ سفید رنگ کی ہوگی, اور جب وہ ان کو پئیں گے تو سر میں نہ درد ہوگی, اسی طریقے سے نہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھیں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین, اور ان کے پاس ہوں گی نیچے نگاہیں کرنے والیاں, بڑی بڑی آنکھوں والیاں. الطرف عندہم قاصرات الطرف, ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف. قاصرات الطرف کہتے ہیں آنکھوں کو نیچے کرنے والی, عین بڑی آنکھوں والی, یعنی ایسے حور ہوں گی, ایسی حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی, اور وہ اپنی آنکھوں کو جھکانے والی ہوں گی, انتہائی یعنی شرم و حیا والی ہوں گی. کأنہن بیض مکنون, وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے پوشیدہ رکھے ہوئے پریزروڈ انڈے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انڈوں کو پریزرو کس طرح کیا جاتا ہے, بالکل بڑے ڈیلیکیسی کے ساتھ, یعنی انتہائی ڈیلیکیٹ ہوں گی, اور یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی اور شرم و حیا والی, یعنی انہوں نظریں اٹھا کے نہیں دیکھنے والی ہوں گی. اس سے پتہ چلا کہ نظر نیچے کرنا اور حیا ایک عورت کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے, کوالٹی ہوتی ہے. سب سے اٹریکٹیو کوالٹی جو حوروں کی, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملٹیپل ٹائمز مینشن کی ہے, ان میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکانے والی. تو ہم آج کل اللہ معاف کرے مرد اور عورتیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں نظروں کو جھکانا یہ کانفیڈنس کی کمی ہے. یہ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ جی نظریں جھکا کے بات کرنے مطلب ہے آپ کے اندر کانفیڈنس. سبحان اللہ. خاص طور پہ خواتین کا نظروں کو جھکانا, اور اسی طریقے سے پھر یہ تو نظروں کی جھکانا, پھر آگے حیا کے معاملات اور بھی بہت ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون, تو وہ کیا کریں گے, جنتی آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے, سوال کریں گے, ایک دوسرے سے بات کریں گے. قال قائل منهم, ان میں سے ایک شخص کہنے والا کہے گا, انی کان لی قرین, دنیا کے اندر میرا ایک دوست ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں دوستوں کو ذرا, جو آپ کے دوست ہیں ان کے بارے میں سن لیں ذرا یہ بات. قیامت کے دن وہ جنتی کہیں گے کہ میرا دنیا میں ایک دوست ہوتا تھا. یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, وہ کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہے, کیا تو واقعی بلیو کرتا ہے قیامت آئے گی. اِذَا مِتَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, کیا جب ہم مر جائیں گے
اور مٹی بن جائیں گی ہماری ہڈیاں، یعنی جب ہم مٹی بن جائیں گے وعظاماً اور ہڈیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا اس کے بعد، ہمیں اٹھا کے بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون وہ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو، کیا تم جنت جہنم میں جھانک سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو کہ جہنم میں کون کون ہے؟ فطلع اللہ ان کو اجازت دیں گے ہاں تم جہنم میں جھانک کے دیکھ سکتے ہو، فطلع تو وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم تو وہ جو دنیا کا اس کا دوست ہوگا جو اس کو اس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ جہنم کے عین درمیان میں اس کو نظر آئے گا۔ قالت اللہ وہ کہے گا اللہ کی قسم ان کدت لتردین قریب تھا تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، قریب تھا کہ میں تیری باتوں میں آ جاتا اور آج میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا، ولولا نعمت ربی اور اگر میرے رب کی رحمت مجھ پر نہ ہوتی لکنت من المحضرین تو میں بھی عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا، آج میں بھی عذاب تیری طرف بھگت رہا ہوتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی پس پہلی موت کے سوا ہم مرنے والوں میں سے پہلی موت کے سوا ہم مرنے والوں میں سے نہیں ہیں، وما نحن بمعذبین اور نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ایک ہی موت آئے گی اور ایک کی موت کے بعد اب ہمیں دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ تو مسلمانوں کو ظاہر ہے اس موت کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی، ان کو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو عذاب نہیں آئے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا پس اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے فلیعمل العاملون عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں، اس کے لیے محنت کریں، یہ ہے سم تھنگ جو a person should pursue in his life۔ اذلک خیر نزلا کیا یہ بہتر مہمان نوازی ہے، ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت؟ وہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ انا جعلناها فتنۃ بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے آزمائش، للظالمین ظالموں کے لیے، انہا شجرۃ وہ ایک ایسا درخت ہے، تخرج وہ نکلتا ہے من فی اصل الجحیم جہنم کی بالکل جڑ سے، بالکل نیچے سے، بیس سے، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین اس کے خوشے اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہیں، جیسے سانپوں کے سر ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کے خوشے نکلے ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا بے شک وہ اس سے کھائیں گے، جہنمی کھائیں گے، فمالئون منہ البطون اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم پھر بے شک ان کے لیے اس پر ملا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا، ملا ہوا کس چیز سے؟ پیپ اور جو وونڈ ڈسچارجز ہوں گے گندا، وہ گند اور اس کے ساتھ گرم گرم پانی مل کے ان کو پیش کیا جائے گا مشروب کے طور میں۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے درخت کا ذکر کیا زقوم کے بارے میں، تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھوہر کا درخت جس کو کیکٹس کہتے ہیں نا، آپ نے کیکٹس کا درخت دیکھا ہوگا، تو وہ جو صحرا کے اندر جو ہے وہ اگتا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب کیا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ زقوم کا درخت جہنم کا ہی درخت ہے، واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہو، میرا خیال ہے ہمیں تعویل نہیں کرنی چاہیے اس کی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کا ہے اور یہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جہنم سے نکلے گا، اس کی بیس سے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کو فتنہ بنا دی ہے ظالموں کے لیے، یعنی آزمائش بن کی ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ کافروں نے مذاق شروع کر دیا اس کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ جہنم میں ایک درخت، بھائی آگ کے اندر تم کہتے ہو جہنم آگ ہے، آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا؟ یعنی they use their logic سائنٹیفک ریزننگ یوز کی کس کے لیے جہنم پر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہنم کے اندر کیسے ایک درخت اگ سکتا ہے، ہنسنا شروع ہو گئے، مذاق کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ باللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا ان کے لیے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، فہم علی آثارہم یہرعون تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں، وہ بھی اس کے نقش قدم پہ گمراہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے ان کے پہلوں میں سے اکثر لوگ، یعنی پہلے جو گزر گئے ہیں ان کے باپ دادا ان میں سے اکثر لوگ وہ بھی گمراہ تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور یقیناً ہم نے بھیجے ان میں سے ڈرانے والے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پس دیکھیے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے وہ بندے جو مخلصین چنے ہوئے تھے، خاص کیے ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور یقیناً ہم نے نوح کو وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑی مصیبت اور تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے کیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والی، یعنی ہم نے ان کو باقی رہنے والی اولاد عطا کی، یعنی ایسی آج سیدنا نوح کی اولاد ہی ہیں ہم سب۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑا۔ آج بھی ہر بندہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اچھا نام لیتا ہے، سلام سلامتی ہو علی نوح نوح پر، فی العالمین سارے جہانوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم ریوارڈ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک ابراہیم اسی کے طریقے پر چلنے والے تھے۔
شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعہ کہتے ہیں مینلی گروہ کو. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدنا نوح کے گروہ میں سے تھے. کیا مطلب؟ ان کے راستے پہ چلنے والے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ماذا تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ کے معبود چاہتے ہو؟ یعنی جھوٹے موٹے معبود جو ہیں، جو اپنے طرف سے فیک تم نے آئیڈلز بنائے ہیں، گاڈز بنائے ہوئے ہیں، فالس گاڈز، کیا تم ان کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم، پس کیا ہے تمہارا گمان، برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا سیدنا ابراہیم نے. فقال انی سقیم، تو انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ پیٹ پھیر کر اس سے پھر گئے. اب ہوا یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں سورہ انبیاء میں غالباً، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عنقریب میں تم پر ایک چال چلوں، یعنی تمہارے خلاف میں جو ہے نا ان بتوں کو، یعنی میں ان پر میں وار کروں گا. انہوں نے پہلے ایک انڈیکیشن دے دی تھی. اب یہ لوگ تھوڑے سے اس کے بارے میں ہو گئے تھے، یعنی کانشیس ہو گئے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہ کچھ ہمارے بتوں کے ساتھ کر دینا ہے، کیونکہ یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے ہمارے بتوں کے بارے میں. تو انہوں نے ایک دفعہ میلہ لگا، تو میلے کے لیے سارے جا رہی تھی قوم، تو انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ، تم یہاں پہ نہ رہو. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، اور دیکھ کے کہا کہ میں بیمار ہوں. اچھا، اس سے قوم نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں نے مجھے بیمار کر دیا، جیسے کہ وہ بلیو کرتے تھے، کیونکہ وہ ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، تو وہ سمجھتے تھے ستارے ان کو بیمار کرتے. تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو ان کو فیل ہوا کہ جیسے یہ آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آسمان والے کے جو ستارے ہیں انہوں نے مجھے بیمار کیا. حالانکہ اصل میں انہوں نے ایک قسم کا ان کے ساتھ توریہ کیا، اس کو کہتے ہیں. یعنی توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات یہ کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی ان کی طرف کیا. آپ کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں جو ہوں نا ویسے ہی بیمار ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بیمار ہے، یہ چھوڑ کے وہ چلے گئے ان کو. فراغ الی آلہتہم، پھر وہ ان کے معبودوں میں چھپ کر گھس گئے. فقال الا تاکلون، جب ان کے معبودوں کے پاس آئے، سارے بت کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ابراہیم گئے اور کہا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کھانے پڑے ہوتے تھے، جیسے کہ آج بھی پڑے ہوتے ہیں قبروں کے سامنے. اسی طریقے سے جو آپ کے بڑے بڑے مندر ہوتے ہیں، ٹومز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں شرائنس کے اندر، وہاں پہ مٹھائیاں، دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہوتا ہے، سارا کچھ یہ بتوں کے لیے نظر کیا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ تمہارے لیے تم کھاتے کیوں نہیں ہے؟ ایک تنزن کہا ان کو، ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تم بولتے بھی کچھ نہیں ہو؟ مطلب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ، تم نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پوری قوت سے مارتا ہوا ان پر جا پڑا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوت سے ان کو مارنا شروع کیا. فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. یعنی جب وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا یہ ہمارے ملیا میٹ ہو چکے ہیں، تو بھاگتے ہوئے ابراہیم کی طرف گئے. قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان والی ساری باتیں اسکپ کر دیں جو سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے. تو سیدنا ابراہیم نے کہا، جب وہ آئی قوم ان کے پاس بھاگتی ہوئی، انہوں نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوه فی الجحیم، پھر اس کو اس میں آگ میں ڈال دو. یعنی ایک عمارت بناؤ بڑی سی، اور وہاں سے ایک بڑی سی آگ جلاؤ اور اس کے اندر اس عمارت سے اس کو پھینکو. فارادوا به کیدا، تو انہوں نے اس پر چال چلنے کی کوشش کی. فجعلناهم الاسفلین، بس ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا، ہم نے ان کو نیچا کر دیا، ذلیل کر دیا، ہم نے ان کو ٹھنڈا کر دیا آگ کو. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور انہوں نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ سے نکلے بالکل صحیح ہو گئے، جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ قوم تو اب میری یعنی یہ ہوپ لیس ہو گئی ہے. تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بھتیجے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کی اپنی فیملی والے ممبر جو سیدہ سارہ تھی ان کی وائف تھی وہ مسلمان ہوئیں. تو کچھ لوگ جو ان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اب سیدنا ابراہیم نے کہا میں ہجرت کر جاتا ہوں. تو آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے، لیکن اب آپ کو پتہ نہیں تھا میں کدھر جاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے امید ہے ان قریب مجھے گائیڈ کرے گا. ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے نیک اولاد عطا کر. تو یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اپنے بیٹے کے بارے میں. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک بہت بردبار یعنی ایک حلم والا بچے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنیا، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے. تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہو گئے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کے ساتھ جو سیدہ ہاجرہ تھی ان کے ساتھ چھوڑ کے، ان کی پہلے لونڈی تھی وہ،
تو بعد میں غالباً انہوں نے ان سے شادی بھی کر لی تھی. تو یہ اپنی جو سیدہ ہاجرہ تھی اور بچے کو چھوڑ کے، یہ آپ کو پتہ ہے جو حرم کے اندر چھوڑ کے، یہ مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے بعد جب چھوڑ کے سیدنا اسماعیل بڑے ہو گئے اور بالکل جوانی کی عمر کو آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس گئے. اچھا یہ دوسری دفعہ واپس گئے تھے، غالباً دوسری دفعہ یا پہلی دفعہ گئے تھے، واللہ اعلم. بہرحال یہ پہنچے وہاں پہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، اپنی فیملی سے. تو وہاں پہ سیدنا اسماعیل بڑے ہو چکے تھے. قال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بچے، انی ارا فی المنام، کہ میں بے شک خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، سیدنا اسماعیل نے کہا آپ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ جلدی مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. فلما اسلما، پس جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، منہ الٹا کر کے اس کو لٹا دیا چھری چلانے کے لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، یقیناً تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی آزمائش، یہ بڑا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کا فدیہ دے دیا، یعنی جنت سے ایک جانور اس کی جگہ آ گیا جس کو انہوں نے ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. کن کا؟ سیدنا ابراہیم کا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ ایک نبی صالحین میں سے ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گردن پہ چھری چلائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا تو ریوارڈ میں اللہ نے ایک اور بیٹے سیدنا اسحاق عطا کیے اور وہ بھی نبی بنائے اللہ تعالیٰ نے. وبارکنا علیہ، اور ہم نے ان پر برکت کی. وعلی اسحاق، اور اسحاق پر بھی ہم نے برکت کی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اپنی جان پر سری ظلم کرنے والے بھی ہیں. یعنی کچھ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی جان میں، بنی اسرائیل میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور یقیناً ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم سے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی نجات دی. من القرب العظیم، بہت بڑی آزمائش سے، فرعون کی آزمائش سے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو ہدایت کی سیدھے رستے کی طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس رسول میں تھے، سیدنا الیاس علیہ السلام. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو. بعل ایک بت ہے، ان کا بت تھا قوم الیاس کا. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے. وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر باقی رہنے والوں میں، باقی آنے والوں میں چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. إِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب ہم نے ان کو نجات دی. وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے اہل و عیال کو سب کے سب کو. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک بڑھیا کے سوا. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا جو باقی بچ گئے تھے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک تم صبح کے وقت اور رات کے وقت ان کے اوپر گزرتے ہو، ان کے علاقوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے. افلا تعقلون، تو تم کیا عقل نہیں کرتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس طریقے سے یونس بھی جو رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بری ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے. فساہم فکان من المدحضین، تو انہوں نے کوڑا ڈالا تو وہ ہو گئے دھکیلے گئے، پھسلائے گئے. فالتقمه الحوت وهو ملیم، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. فلولا انه كان من المسبحین، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو وہ اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس کا ذکر کیا. سیدنا یونس نے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے بھاگ گئے, نکل گئے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی قوم جو ہے اللہ کی اجازت کے, کوئی بھی نبی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا. بے شک عذاب کا وعدہ آ جائے, جب بھی اللہ حکم دیتے تب وہ جاتے. وہ جلدی نکل گئے. جب وہ جلدی, ان سے ایک غلطی ہو گئی, چھوٹی سی اجتہادی غلطی ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جب وہ پہنچے تو سا کے انہوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب آنے لگا ہے, تو وہ ایک یعنی سمندر کے پار یا پھر دریا کے پار کسی اور علاقے میں جانے لگے. تو وہاں پہ کشتی تھی جو بھری ہوئی تھی. تب انہوں نے کیا کیا کہ کشتی ڈولنے لگی اور اس کے اندر وہ یعنی وہ ڈوبنے لگی بالکل, کیونکہ سامان زیادہ تھا, بھری ہوئی تھی. مشحون کا مطلب بھری ہوئی تھی, اس پہ سامان بھی بہت زیادہ تھا, لوگ بھی بھرے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ عین جب درمیان پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کو پھینکنا پڑے گا, کچھ سامان کو بھی پھینکنا پڑے گا. کچھ سامان کو پھینکا لیکن اس کے باوجود بات نہیں بنی. تو انہوں نے کہا اب ہمیں کچھ لوگوں کو بھی اتارنا پڑے گا کہ جو تاکہ ہم باقی لوگ بچ سکیں, کیونکہ ہم واپس بھی نہیں جا سکتے, نہ ہم آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا چلو جی کوڑا ڈالتے. کوڑا ڈالا گیا, بیلٹنگ ہوئی, تو اس کے اندر سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا. تو آپ کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر سے نکال دیا, اس یعنی پانی کشتی سے نکال کے ان کو سمندر میں پھینک دیا یا پھر دریا میں پھینک دیا. تو وہاں پہ ایک مچھلی حوت کے بارے میں اللہ نے کہا. حوت کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. تو ایک بڑی مچھلی تھی, واللہ عالم وہ ویل تھی کیا تھی ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. وہ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اللہ کے حکم سے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے, تو وہ قیامت تک ان کے پیٹ میں رہتے. لیکن انہوں نے تسبیح کی, اور وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم, پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے. اب وہ ظاہر ہے, اب آپ امیجن کریں ذرا مچھلی کے پیٹ میں, سبحان اللہ. میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی, ایک مجھے یاد ہے, اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وٹ اف ویل ایکچولی آپ کو جو ہے نا وہ کر لے, اپنے نگل لے, پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ. اس طرح کی نا ایک چینل ہے واٹ ایف کے نام سے, شاید آپ کو پتا ہوگا. تو اس کے اندر اس طرح کی وہ چیزیں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو ویل جو ہے وہ نگل لے تو پھر اس کے بعد آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, وہ جو اس کی جو میں نے ویڈیو دیکھی, سبحان اللہ, امیجن نہیں کر سکتا بندہ, انسان ہم جیسا بندہ کبھی سوچے کہ اس طریقے سے پیٹ میں جا کے, اور سمندروں کے اندر پھر وہ اندر کیا کیا چیزیں ایسڈز ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, بڑی دیر وہاں پہ پڑے رہے. کتنے دن پڑے رہے واللہ عالم, ہمیں نہیں پتا, لیکن بہرحال کچھ دیر پڑے رہے. اور اللہ کہتے ہیں اگر وہ اللہ, اور اس موقع پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد کرتے رہے. اور جب باہر نکلے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہو گئے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار درخت, ایک پودا, یعنی ایک درخت ایسا اگارا جس کے اندر بیل, یعنی بیل والا تھا. یقطین ویسے کدو کو بھی کہتے ہیں. یہ جو کدو ہوتا ہے نا, جو پمکن ہوتا ہے, یہ پھر آپ سمجھ لیں اس طرح کا, جو خاص طور پہ جس کی بیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. جیسے تربوز ہے اس کو بھی کہتے ہیں, لیکن مینلی یہ ورڈ, یہ جو فیملی ہے کدو کی اور یہ خربوزے کی اور یہ تربوز وغیرہ کی یہ فیملی ہے, اسی کے لیے یقطین کا لفظ بولا جاتا ہے. تو غالباً کدو جو ہے وہ اللہ نے اگایا اس کے اوپر, اس کی بیل تھی, اس کے لیے سایہ کر دیا ان کے اوپر. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. بعد میں جب وہ صحیح ہو گئے, اللہ نے ان کو شفا دی, کچھ دیر پڑے رہے وہاں سے کھاتے رہے, تو اللہ نے ان کو شفا دی. پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئی. وہ قوم بھی بڑی خوش ہوئی ان کو دیکھ کے جو مسلمان ہو چکی تھی, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا یونس میں, سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا عذاب سے. فآمنوا, پس وہ ایمان لائے. فمتعناہم الی حین, تو ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک کے لیے. فاستفتہم, پس آپ ان سے پوچھے, لربک البنات, کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں, ولہم البنون, اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا, کیا ہم نے فرشتوں کو عورت پیدا کیا ہے. وہم شاہدون, اور وہ کیا اس کو دیکھ رہے تھے جب اللہ نے ان کو عورت بنایا تھا. الا انہم من افکہم لیقولون, یاد رکھو بے شک وہ اپنی, الا انہم من افکہم لیقولون, بے شک یاد رکھو کہ وہ اپنے افک اور بہتان سے بات کرتے ہیں. اب جو فرشتے ان کا جنڈر کیا ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فیمنن ہونے کا انکار کیا. تو کیا جو فرشتے ہیں وہ جنڈر نیوٹرل ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس بارے میں 2 آراء ہیں علماء کی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے صرف وہ میل ہیں, ٹھیک ہے, میلز ہیں, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ میلز نہیں, یعنی جنڈر نیوٹرل ہے, ان کا کوئی جنڈر نہیں ہے. بہرحال مختلف آراء ہے اس بارے میں علماء کی, عرب علماء کے ہاں بھی رائے موجود ہے, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ فیمیل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کا کہا. اللہ نے کہا الا انہم, اللہ نے اس کو نگیٹ کیا. اللہ کہتے ہیں کیا اللہ نے فرشتوں کو جو ہے عورت بنایا, یعنی یہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا سوال جس میں بیسکلی آپ نہ کا جواب نہ دے, یعنی یو آر ایکچولی سیئنگ نو, نگیٹنگ. ولد اللہ,
کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ پر بہتان مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، افلا تذکرون، تم کیا غور نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند، کوئی دلیل ہے، فأتوا بکتابکم، بس اپنی کتاب لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے جنات کے درمیان ایک رشتہ بنا دیا، اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ بنا دیا، کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ اور ان کی کوئی یہ اللہ کی اولاد میں سے، والعیاذ باللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جنوں کو پتہ ہے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ اللہ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین، تو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اس اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو جہنم میں جانے والا، تو جنات بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، نہ تم گمراہ کر سکتے ہو۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک معین مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم سب ہمیشہ اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ فرشتے جن کو تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ رشتہ داری ان کی نصیب بناتے ہو، اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ فکفروا به، پس انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے لیے پہلے سے ہی صادر ہو چکا ہے، وہ بندے جو رسول ہیں، یعنی ہمارے رسول جو بندے ہیں ان کے بارے میں ہمارا پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہم لہم المنصورون، وہ کیا فیصلہ ہے کہ ہمیشہ وہی غالب ہوں گے، وہی فتح دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر وہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ ان سے اعراض کیجئے ایک مدت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، آپ ان کو دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان قریب وہ اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ان کی صبح بری ہو گئی جنہیں ڈرایا جا چکا ہے، تو وہ دن ان کے لیے بہت برا ہوگا جب عذاب ان کے علاقے میں نازل ہوگا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور اعراض کریں ان سے ایک مدت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، پاک ہے آپ کا رب، رب العزتی، جو بڑی عزت والا رب ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ تراویح کے بعد، یعنی باقی ہم انشاءاللہ کل کور کریں گے۔